بسم اللہ الرحمن الرحیم لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا بنا دیں۔ فظللتم تفکہون، پھر تم کفے افسوس ملتے رہ جاؤ، غمگین ہو جاؤ۔ انا لمغرمون، تم یہ کہو کہ ہائے ہم تو قرضوں کے نیچے دب کر رہ گئے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور بلا تفریق بندوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ پاک نے اس بات سے خبردار کیا اور غور کرنے کا دعوت دی کہ اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا اگانا تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہل چلانا، بیج ڈالنا، پانی دینا تمہارے بس کی بات ہے، لیکن جو اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، جو اس میں اناج لگتا ہے اور جو اس میں اس کی کیفیات ہوتی ہیں، اس میں غذائیت ہوتی ہیں، وہ پیدا کرنا تو تمہارے بس کی بات نہیں۔ بہرحال اچھی فصل ہوتی ہے، اچھی آمدنی آتی ہے تو بندہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ طاقت بھی ہے، ہماری یہ قدرت بھی ہے کہ تمہاری فصل جب پک جائے، جب صحیح ہو جائے تو ہم اس کو چورا چورا کر دیں، یعنی نہ تمہارے استعمال کے قابل رہے اور نہ تمہارے مویشیوں کے استعمال کے قابل رہے۔ ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتی ہیں۔ انا لمغرمون، پھر تم یہ کہو کہ ہے افسوس ہم تو قرضے کے نیچے دب گئے۔ پھر بندے کو خرچے یاد آتے، میں نے زمین کو بنانے پر اتنا خرچ کیا، پھر اتنی کھادیں ماری، اتنی دوائی ماری، اتنا خرچہ کیا، پانی اتنے کا لگا، پھر یاد کرتا ہے کہ میں تو قرضے کے نیچے دب گیا، پھر افسوس کرتا۔ لیکن ایک ناشکرا بندہ جو ہے یہ سارا کچھ صحیح سلامت پا کر، کئی قسم کے نفع اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر وہی ادا کرتا ہے جو عشر ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو آمدنی ہوتی ہے زمین کی، اس پر عشر رکھا ہوا ہے۔ جس زمین پر آپ خرچہ کرتے ہیں اس کا 20واں حصہ ہے، جس پر خرچہ نہیں ہوتا، آبی ہے وہ فصل، یعنی بارش کے ساتھ پک جاتا ہے، تو اس پر 10واں حصہ ہے، یہ نہیں بندہ نکالتا۔ حالانکہ اگر ایسا کرے تو اس میں برکات ہی ہوتی، روزی رزق پاک ہو جاتا ہے اور برکتیں ہوتی ہیں، رزق محفوظ بھی ہوتا ہے، بے شمار برکتیں ہوتی ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کی طرف نہیں آتا بندہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم پھر اپنے قرضے یاد کرو اور ساتھ یہ بھی کہو کہ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بہت بڑے بد نصیب ہیں۔ نقصان ہو جائے تو پھر تمہیں اپنی بد نصیبی بھی یاد آ جاتی۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ فرماتا ہے ذرا غور کرو نا، یہ پانی جو تم پیتی ہو، افرأیتم، ذرا غور کرو، الماء، یہ جو پانی ہے، الذی تشربون، جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اسے بادل سے تم نیچے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟
یہ بارش جو ہوتی ہے، یعنی پانی جہاں بھی ہے اس کا دار و مدار بارش پر ہے۔ بارش نہیں ہوتی تو چشمے بھی خشک ہو جاتے ہیں، زمین کے نیچے جو پانی کے ذخائر ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بارش سے پانی نازل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی، کچھ جو سائنسدان ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو سمندر کا جو پانی ہے اس سے بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں اس کو لے جاتی ہیں آسمان پر، پھر وہاں جا کر وہ پانی میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ پھر مطلب پانی پہلے بخارات کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر ہوائیں اس کو لے جاتی ہیں اوپر، پھر ایک مخصوص جگہ پہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ پانی میں تبدیل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ضرورت ہوتی ہے ان بادلوں کو حکم دیتا ہے، وہاں جا کر وہ پانی برسا دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، برکت کی بات میں ابھی میرے منہ سے نکل رہی تھی نا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے برکتیں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں، مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، ایک اللہ والا چل رہا تھا زمین میں، تو آواز سن رہا تھا بادل سے کہ ان کو کوئی حکم دے رہا ہے کہ فلاں علاقے میں جا کے برسو اور وہاں ایک ہمارے بندے کا باغ ہے اس کو سیراب کر۔ وہ بادل کے پیچھے چل پڑے۔ وہ کون ہے ایسا بندہ جس کے لیے اتنے انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اللہ والا اس بادل کے پیچھے چل پڑا، کچھ دور جا کے وہ برسنے لگا۔ وہ چٹیل میدان میں برس رہا تھا، پانی جمع ہوا، وہ نالیوں کے ذریعے، نشیبی زمینوں کے ذریعے وہ یا آگے گیا تو ایک باغ دیکھا جس میں ایک بندہ وہ اس میں پانی کو دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اس بندے نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا جی تم یہ کیوں سوال کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ سوال اس طرح کر رہا کہ میں نے آواز سنی ہے، بادلوں کو حکم ہو رہا تھا کہ فلاں بندے کے باغ پہ تیرا یہ نام ہے؟ کہ نام تو میرا یہی ہے۔ تیرا نام آ رہا تھا کہ اس کے باغ کو خراب کرو جا۔ کام کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں یہ کام کرتا ہوں کہ یہ جو میرا باغ ہے نا میں اس کی خدمت کرتا ہوں، تو سال کے بعد مجھے اس سے اللہ تعالیٰ پھل دیتا ہے۔ یوں ہی میں پھل توڑتا ہوں سب سے پہلے میں اللہ کا حصہ نکالتا ہوں، اس کا جو عشر ہے وہ نکال دیتا ہوں۔ لینے والے بھی آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس نے آج توڑنا ہے، وہ میں نکال دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں ایک حصہ جو ہے نا اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال ایک حصے سے وہ پورا کرتا ہوں، اور ایک حصہ پھر میں اس پہ لگاتا ہوں، اس پہ جو خرچے آتے ہیں، تو یہ میرا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے باغ کی حفاظت کی ہے۔ دیکھو اگر پانی وہاں چشمے وغیرہ کا یا کنویں کا نہیں ہوگا تو تبھی یہ حکم ہو رہا ہے نا بادلوں کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اپنے بندے کے ساتھ وہ یہ سلوک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ پانی جو ہے یہ تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو ہم اس پانی کو کڑوا بھی بنا سکتے، تمہارے پینے کے قابل ہی نہ رہے۔ ارے یہ میٹھا پانی چھبو روز تم پی رہے ہو تو میرا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہر وقت شکریہ۔ اچھا یہ سمندر میں کسی جگہ میٹھا پانی ہوتا ہے، کسی جگہ بہت کڑوا پانی ہوتا ہے، اسی سے بخارات اٹھتے ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ بارش کا پانی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی جگہ بھی کڑوا، بارش کا پانی میٹھا ہوتا ہے، صاف ستھرا اور میٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، یہ پانی میٹھا تمہارے پاس پہنچ رہا ہے، اگر ہم اس کو چاہیں تو ہم اس کو کڑوا بھی بنا دیں، کھاری پانی بنا دیں، کڑوا بنا دیں،
لیکن ایسا نہیں کرتے. تمہاری ضرورت میٹھا پانی ہے، وہ تمہیں پہنچا رہے ہیں. فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ بندے کو چاہیے کہ بندہ شکر ادا کرے. بندہ وہی ہے جو شکر ادا کرتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.